امام غزالی کا پورا نام محمد بن محمد ابن احمد الطوسی تھا۔ آپ کی کنیت ابو حامد اور لقب زین العابدین تھا۔ امام غزالی کی ولادت سن 450 ہجری یعنی سن 1058 میں ایران کے شہر طوس میں ہوئی۔ آپ کے والد اون فروخت کیا کرتے تھے اور طوس کے تاجر تھے۔ امام غزالی تاریخ اسلام کے ایک عبقری شخصیت ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ غزالی کی شخصیت اور علمی سفر نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ امام غزالی حق اور سچ کی تلاش میں ہر فرقے، مسلک، گروہ اور جماعت میں رہے۔ ان کی اندرونی اضطراب نے انہیں ہر در کے خاک چھاننے پر مجبور کیا۔ آپ جب 20 سال کے تھے، اس عالم نوجوانی میں ہی آپ ذہنی کشمکش کے شکار ہوئے اور اتنی سارے مذاہب، مسالک اور فرقے کی کثرت نے آپ کو پریشان کر دیا۔ لہٰذا آپ نے حق کی تلاش میں اس عظیم سمندر میں غوطہ لگانے کا مکمل ارادہ کیا۔ امام غزالی اپنی کتاب المنقند من الضلال میں لکھتے ہیں کہ باطن کی باطنیت، ظاہر کی ظاہر پرستی، فلسفی کے راز فلسفہ، متکلم کے کلام و مناظرہ اور صوفی کی صوفیت، عابد کی مقصد عبادت اور زندیق و بے دین کی زندیقیت و بے دینی کو جاننے کی میرے اندر ہوس تھی اور اس کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ آگے لکھتے ہیں کہ تقلید کی زنجیر ٹوٹ گئیں، بچپن کے موروثی عقائد بکھر گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نصارہ کے بچے صرف نصرانی، یہود کے بچے صرف یہودی اور مسلمان کے بچے صرف مسلمان بنتے ہیں۔ میرے اندر فطرت اصلی جاننے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہود و نصارہ یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ امام غزالی نے ان عقائد و افکار کا ایک غیر جانبدارانہ گہرا مطالعہ کیا۔ آپ نے متکلمین، باطنیہ، فلسفہ، تصوف اور ہر مکتب کو جانا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم الکلام سے شروع کیا، اسے حاصل کیا اور سمجھا، اس فن کی کتابیں پڑھیں اور لکھی بھی۔ میں نے پایا کہ یہ علم اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ میرے لیے ناکافی ہے۔ اسی طرح آپ ہر علم و عقائد میں کمال حاصل کرتے گئے اور باری باری سب کا رد کرتے رہے، کیونکہ یہ آپ کے پیاس اور تشنگی کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ امام غزالی نے یونانی فلسفیوں کو بھی پڑھا۔ فلسفے کی مخالفت کے باوجود آپ عقل و خرد اور منطق کی حمایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارسطو اور افلاطون کے منطق کا رد کیا اور القسطاط المستقیم نامی کتاب لکھی، جس سے فلسفہ اور منطق کو فلسفیوں کے بجائے قرآن مجید کے میزانوں پر رکھا۔ دراصل یونانی فلسفیوں کے نظریات سے مسلمانوں کا ایک گروہ دین سے منحرف ہو رہا تھا اور اس وقت مذہب مخالفت کی ایک ذہن پیدا ہو رہی تھی، جس کی جدید شکل آج کے ملحد یا ایتھیسٹ ہیں۔ لہٰذا ان فلسفیوں نے جن منطق اور دلائل پر اپنی عمارت کھڑی کی تھی، غزالی نے ایک ایک کر کے سب کو گرا دیا اور ان کا زبردست رد کیا، جس کا جواب آپ نے فلسفیانہ طریقہ اور افکار سے ہی دیا، یہاں تک کہ آپ نے ابن رشد کا بھی رد کیا۔ غزالی نے ان کے رد میں پوری ایک کتاب تصنیف کر دی۔ اس کے بعد آپ فلسفے سے بھی بیزار ہو گئے۔ البتہ آپ نے علم الکلام میں اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کو حجت الاسلام کا لقب بھی ملا۔ اپنی علمی تلاش جاری رکھتے ہوئے کچھ عرصہ آپ باطنیوں کے ساتھ رہے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ باطنی فرقہ کے نزدیک کتاب و سنت اور نصوص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ نے ان سے بھی کنارہ کش اختیار کر لیا۔ سلجوقوں کی سلطنت میں سن 484 ہجری میں آپ مدرسہ بغداد میں مدرس بنے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ جامعہ نظامیہ نیشا پور میں درس دے رہے تھے۔ نہایت ہی عمدہ لباس پہنے بیٹھے تھے۔ بڑے بڑے امراء اور شخصیت آپ سے فیضیاب ہو رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش تشریف لائے اور انہیں دیکھ کر ان سے کہا، تم لوگوں کا علاج کر رہے ہو، حالانکہ تم تو خود ہی بیمار ہو۔ اس درویش کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ امام غزالی زندگی کے عیش و عشرت میں مبتلا ہیں اور یہ علم و مناظرے صرف نفس کی تشکین
سالکین کے لیے ہے، لہٰذا یہ ان کے دل کی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے ساتھ انہیں حق اور سچ کا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس بات کا آپ پر اتنا اثر پڑا کہ امام غزالی تمام عیش و عشرت، عہدے اور گھر بار چھوڑ کر بغداد سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ سلاطین اور علماء نے آپ کو بہت روکا لیکن آپ نہ رکے۔ سن 488 ہجری میں آپ نے بغداد کو خیر آباد کہہ دیا اور مزید علم کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے اشعری مذہب کا مطالعہ کیا اور پھر اس کا بھی رد کر دیا۔ پھر آپ بیت المقدس تشریف لائے اور کچھ عرصہ تصوف پر غور کیا، صوفیوں کی صحبت اختیار کی اور توحید و نبوت اور یوم آخرت پر ایمان پختہ کیا۔ آپ نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، پھر حرم شریف بھی تشریف لائے۔ آپ تقریباً 10 سالوں تک گوشہ نشیں رہے۔ آپ نے خود لکھا ہے کہ خلوت میں مجھ پر ایسے ایسے راز کھلے کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو کامل یقین ہوا کہ صوفیہ ہی حق کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں ذکر الہی کے ذریعہ خود کو فنا کر لینا اور منزل تک جا پہنچنا ہی نصب العین ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھیں۔ سلطان سنجر کو لکھے گئے ایک خط میں آپ نے ان کی تعداد 200 کے قریب بتائی ہے، لیکن ان کتابوں کی تعداد 500 سے بھی زائد ہے، جن میں میزان العمل، احیاء علوم الدین، کیمیائے سعادت، بدعۃ الہدایت، الواسط فی المذاہب، مقاصد فلسفہ قابل ذکر ہے۔ غزالی ایک عظیم مفکر تھے جن کو متکلمین سے لے کر متاخرین عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی کتابیں آج بھی یورپ کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں بے شمار رموز اور علم چھپی ہے۔